वेलकम बैक लाहौर। आपने करना है वेलकम बैक। ये देखिए ये गड़बड़ हो जाती है इस तरह जब पहले से तैयारी ना होना। ले लिया था ना, मुझे अच्छा लगा मैं समझा आप समझे कि मैं गुब्बारे से खेलता रहूंगा और आप वेलकम बैक जो है आप अपनी चलें। ठीक है जनाब जी। लाहौर रंग की खसूसी ट्रांसमिशन में मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारी लाहौर रंग की दबंग रिपोर्टर मायरा हाशमी ने, जो कि अक्सर आपको ट्रेंड में नजर आती है अपनी किसी न किसी चुलबुली हरकत की वजह से। उनके साथ हमारे मेहमान खसूसी मौजूद हैं जी। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब। हम आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। मायरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हो। मायरा से भी बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूँ नाज़रीन, अगर हमारे साथ यहाँ पर गवर्नर पंजाब मौजूद थे, ख़ालिद रफ़ीक मौजूद थे, यहाँ पर उमर सरफराज चीमा मौजूद थे, यहाँ पर सब्तान खान मौजूद थे, यहाँ पर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें और साथ पीटीआई की बात करें तो ये कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद ना होती। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं ख़ासतौर पे जब हसन मुर्तज़ा साहब को देखता हूँ तो हसन साहब ये आप ये छोटी सी जो एक चुलबुली छोड़ते हैं और चिंगारी छोड़ते हैं और ये कोई ख़ास आपका स्टाइल है, आग लगा देते हैं अगले को छोटी सी बात से। देहात से मेरा ताल्लुक़ है जी, देहाती हूँ और बड़ी सादा सी बात करता हूँ। सीधी होती है वो, कभी तल्ख भी होती है, तुर्श भी होती है और कभी वो दिलफरेब भी होती है। तो इसलिए कोई ऐसी ख़ास टेक्निक तो नहीं है। वैसे वो सोचते हैं आप एक दिन लगा के कि अब मैंने ये जुमला बना लिया है और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैक है? नहीं, ये तो मौके पे ही होता है जी, मौके की मुनासिबत से ही होता है। सूरत हाल देखते हुए जी, क्योंकि माशाल्लाह आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी बहुत मशहूर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाहर सोशल मीडिया पे भी आपका मैं देख रहा था कि आपके तो टिकटॉक बन जाते हैं अच्छे खासे। बस अल्लाह ताला का करम है जी, शुक्र है, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो आपको आज कैसा लग रहा है जी लाहौर रंग के हवाले से अगर बात बहुत की जाए? अच्छा जी, लाहौर रंग ने बड़ी थोड़ी सी मुद्दत में बड़ा नाम पैदा किया है और फिर लोकल चैनल्स में लाहौर हमारे लिए बड़ा ही अहम है, सियासी हवाले से भी, कल्चर के हवाले से भी। और जो तहरीक भी शुरू हुई है लाहौर से हुई है और यहाँ पे अपना एक मुकाम बनाना, नाम पैदा करना, अपनी क्रेडिबिलिटी जो है उसको इंश्योर करना, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि ये लाहौर रंग ने एक तो नाम बड़ा प्यारा है और दूसरा इसका स्टाफ जो है उसकी अनथक मेहनत है, कोशिशें हैं जो इसको चला रहे हैं, जिनकी वजह से इसकी रौनकें हैं। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ इसी खुश असलूबी और प्यार मोहब्बत से सर अंजाम देते हैं। हसन साहब ये भी तो देखें ना कि हमने पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लेडी रिपोर्टर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी हुई हैं कवरेज के लिए। सबसे स्मार्ट, सबसे लेडी रिपोर्टर जी हमारा एसेट है, हमारी बेटी है और इसके ख़ानदान का खून शामिल है हम में जी। तो मैं तो जब भी इसे देखता हूँ जी खुद जज्बाती हो जाता हूँ। इसके बारे में गोगा याद आ जाता है। बिल्कुल जी, वो उनकी जो वालिद जो थे मोहतरमा के साथ शहीद भी हुए और शहादत से हट के जी, मरना तो एक दिन सब नहीं है, शहादत से हट के भी जो उसकी मोहब्बत थी पार्टी के साथ, मेरा इस वक्त भी मेरे आंखों में आंसू हैं जी। वो वाकई हमारा एसेट था जी। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और खुशी के मौके पे हम चले सालगिरह मना रहे हैं लेकिन याद आते हैं अपने। और अभी मैं वालिद की बरसी के मौके पर आपके भी मैं देख रहा था, ट्वीट्स को देख रहा था, आपकी पोस्ट को देख रहा था, आप याद कर रही थी उन्हें। तो मायरा कैसा लग रहा है ख़ासतौर पे जर्नलिज्म करते हुए, सहाफ़त करते हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कवर करते हुए? देखिए जी, 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और जब लाहौर रंग स्टार्ट हुआ तब से ही इसके साथ मुंसलिक हूँ और ये कामयाबियों का सफ़र इसी तरह जारी रखने का जो अज़म है जारी रहेगा और इंशाल्लाह ये सफ़र तय करते रहेंगे। बाकी बहुत कहीं स्टार्टिंग में जब थे हम लोग समझते थे कि पता नहीं सहाफ़त क्या चीज़ है, हम मर्दों में कैसे सहाफ़ती जो ज़िम्मेदारियां हैं वो अदा कर सकेंगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस है, इतना काम कर रहे हैं। तो 1000 मर्द भी हो, मैं अकेली भी हूँ तो मैं कहती हूँ कि काफ़ी हूँ मैं। अच्छा। तो हाँ जी, इतना प्राउड है। आपकी जो है टिकटॉक भी बड़ी मशहूर हुई, आपकी वीडियो क्लिप्स बड़े मशहूर हुए और आप, मेरे ख्याल है तो मर्दों को डरना चाहिए कि अगर मायरा आ गई है तो हमने कोई ऐसी वैसी बात की तो आगे से रिएक्ट हो जाएगा। हम लोग हमेशा गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग करते हैं
تو اگر اس دوران پھر اگر کوئی خلل پیدا کرے تو اس کو روکنا تو چاہیے نا. اگر پیار سے نہیں رکے گا تو پھر دوسرا طریقہ بھی تو ہے. اور ان کی جب جیسے میں لائک کوئی بھی ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتی ہوں سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہوتی ہے, اور حسن مرتضیٰ صاحب بھی یہ ان کا ریکارڈ ہے, جب بھی یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ تمام چینلز کی زینت بن جاتی ہیں, اور وہ سارا دن پھر کنٹینیوسلی ہر بلیٹن میں چلتی رہتی ہے. تو ان کی تو کیا ہی بات ہے. اچھا, آپ نے نیو کے لیے, لاہور رنگ کے لیے جب بلاول بھٹو زرداری کا ایک انٹرویو کیا, اور پھر اس کے ساتھ جب آپ ان کے لانگ مارچ میں تھیں, اور ان کے ساتھ آپ کی ایک ویڈیو جو ہے, ویڈیو کلپ ایک ایسا وائرل ہوا کہ انڈیا تک, اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ گیا, سب نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے. تو پھر آج ہم بتائیں کہ یہ لڑکی کون ہے. بتا دیں آپ, ضرورت نہیں, انہیں پتہ چل گیا. ایون کہ ہم انہی سے جانتے ہیں اس دن کے بعد ان کو کتنی کالز ریسیو ہوئی, کیسے کیسے کمنٹس آئے, اور کہاں کہاں سے کالز آئی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہیں وہ مائرہ, ان سے جانتے ہیں وہ سارا. انڈیا سے کال آئی, یو کے سے, مطلب تمام انٹرنیشنل میڈیا تک وائرل ہو گئی تھی ویڈیو, اور وہ ویڈیو وائرل کرنے والے بھی پاکستانی میمرز ہی تھے. تو ایک طرف سے تو اچھا ہوا, چلے پتہ تو چلا مائرہ ہاشمی ہے کون ہے. تو ایسا ہوتا رہتا, اگر کام آپ اچھا کریں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ پازیٹیو وے میں کام کریں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھائیوں کی طرح میرے بھائی ہیں, تو مجھے اس چیز کے کوئی بھی مطلب نہیں ہوا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. فیملی نے کہا پریشان نہیں ہونا, پارٹی نے کہا پریشان نہیں ہونا, تو ہم اپنا کام اسی طرح جاری رکھے گا, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی. کیونکہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے پارٹی کے ساتھ, وہ کسی دوسرے کا, چاہے کوئی جتنا مرضی کمیٹیڈ اور ساتھ ہو, نظریاتی بھی ہو, میں اس چیز سے انکار نہیں کرتا, بہت لوگوں کے نظریات ہوتے ہیں, جو آپ کا کانفیڈنس لیول پارٹی کے ساتھ ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا, یا پارٹی آپ کے ساتھ جس طرح ٹریٹ کر سکتی ہے. آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری بھائیوں کی طرح ہے, اور ابھی حسن کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹیوں کی طرح ہے, تو میرے خیال ہے ایک خاص ایک تعلق. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رسپیکٹ ایک وومن کو پیپلز پارٹی سے ملتی ہے وہ میں نے کسی اور پارٹی میں نہیں دیکھی ہے. میں باقی بیٹس بھی کور کرتی ہوں, پی ٹی آئی کی بھی کافی زیادہ یہ لانگ مارچ کور کیا ہے, جلسے کور کیا ہے, پھر اس کے ساتھ ہم لوگوں نے نون لیگ کے بھی کور کیا ہے. لیکن پیپلز پارٹی میں خواتین کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, یہاں کے سینئر لیڈرز خود اٹھ جاتے ہیں لیکن خاتون کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں, اور باقی پارٹیز میں آپ چلے جائیں, آپ بس وہاں پہ کھڑے ہی رہیں گے. چلے اس کو واپس حسن مرتضیٰ صاحب سے بات کرتے ہیں. سر, الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن جی, میں سیاسی کارکن ہوں, اور الیکشن ہی ہماری جو ہے وہ آخری منزل ہے. الیکشن میں کیا لگتا ہے ڈیلے ہوں گے یا ہو جائے الیکشن گا؟ اتنے قریب نظر نہیں آ رہے جی, الیکشنز اتنے قریب نظر نہیں آ رہے, باقی دیکھیں. اچھا, یہ پی ٹی آئی والے کیوں کہ حسن صاحب روایتی جنازے پی ٹی آئی والے کیوں بار بار کہی جا رہے ہیں پی ڈی ایم بڑا ڈر دی پی الیکشن کو لوں؟ سر پی ٹی آئی جس نو اپنی پاپولیرٹی سمجھ رہی ہے نا, ہاں, وہ اس طرح ہے نہیں جی, اس طرح نہیں ہے جی بالکل نہیں ہے. تسی ویکھو جہڑیاں سیٹاں عمران خان صاحب نے خود لڑیاں نے جی, اگر آپ ان پہ ریزلٹس دیکھیں نا جی, اچھی خاصی ریزسٹنس تھی حلقوں میں. وہ جب کراچی اور ایک ملتان میں طرف پیپلز ایک پارٹی نے نیشنل لیڈر لڑ رہا ہے الیکشن, دوسری طرف ایک کارکن لڑ رہا ہے, اور عمران خان صاحب وہاں سے جیت رہے ہیں 4,000 5,000 10,000 15,000 کی لیڈ سے, اور دوسری طرف لیڈرشپ نے الیکشن میں ایک جلسہ نہیں کیا. عمران خان صاحب 61 جلسے کرتے ہیں اس سے پہلے, اور رزلٹ کہیں پہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 70,000 ووٹ لے رہا ہے, کہیں پہ 60,000 لے رہا ہے. تو یہ خاصی ریزسٹنس ہے حلقوں میں موجود. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عام انتخابات ہو بھی جائیں تو عمران خان صاحب اب ہر حلقے سے خود تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, آپ کو ٹکٹ دینے پڑیں گے, اور ورکر کا ورکر سے اب جب مقابلہ ہوگا. میرے لیول کا کینڈیڈیٹ میرے سامنے ہوگا تو وہاں پوزیشن اور ہوگی جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پاپولیرٹی کی بنیاد پہ اگر وہ الیکشن میں جا رہے ہیں تو یہ غیر سیاسی. اچھا, ویسے یہ جو آپ کی بات ہے, آپ کی بات اور مسلم لیگ نون کی بات, اس حوالے سے ایک جیسی بات تھی لگتی ہے کہ آپ موقف پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی ہیں, لیکن حسن صاحب کچھ دن پہلے آپ نے پی ایم ایل این کی بڑی ٹھیک ٹھاک کھچائی کی ہے. نہیں, وہ ایک اس طرح تھی کہ ہماری ایک اپنی, میں دبئی گیا ہوا تھا اور وہاں پہ میرے اپنے جو کارکن تھے, بھائی تھے, انہوں نے مجھے دعوت دی, میں وہاں پہ گیا, وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی. وہ ایک ہی سٹنگ کے اندر مختلف اوقات کی جو ویڈیو تھی اس کو جوائنٹ کر کے اور وہ کر دیا گیا. وہ اس طرح نہیں تھی بات جی, اچھا, سیاق و سباق سے ہٹ کے تھی. مسلم لیگ
ہماری حریف جماعت ہے، ہماری روایتی حریف ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے ہی آپس میں مخالف ہونا ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے، تحریک انصاف جو ہے، یہ ایک کنگ پارٹی ہے۔ آج جو کیو لیگ کا حال ہے، میاں نواز شریف کی بھی واپسی ایکسپیکٹڈ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ یقیناً ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹرینتھن ہوگی، ان کی پارٹی مضبوط ہوگی۔ میاں نواز شریف جو ہے وہ ان کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے، اور پنجاب میں ان کا انہوں انفلوئنس بھی ہے۔ نے ہم سمجھتے ہیں جی کہ محترمہ شہید کو ان کی اپوزیشن کرنا، یا محترمہ شہید کا اپوزیشن میں ہونا اور لیڈر آف دی ہاؤس کا اسے فیس کرنا، وہ معنی رکھتا ہے جی۔ آج وہ حالات نہیں ہیں جو بی بی شہید کے وقت میں تھے جی۔ تو ان کا ایک سیاسی قد کاٹ ہے جی، وہ آئیں گے تو انشاءاللہ اچھا، ویسے کیا لگ کیا رہا ہے آپ کو آنے والا سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے ابھی دوست یہاں پر موجود تھے، عمر سرفراز بھی موجود تھے، سبطان خان بھی موجود تھے، اور سبطان خان تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم یہ کیوں بات کر رہے ہو رمضان میں انتخابات، رمضان میں تو بڑے مبارک انتخابات ہوں گے اور بڑے اچھے ہوں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اب انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، انتخابات ہونے جا رہے ہیں، رمضان میں ہو سکتے ہیں، تیار ہیں اس کے لیے؟ سر ہم تو میں نے پہلے عرض کی نا جی کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اور سیاسی کارکن کی تو منزل الیکشن ہی ہے۔ ہم تو ہر وقت تیار ہیں الیکشن کے لیے، کوئی اس میں ایسی نہیں ہے، جب بھی ہو جائیں الیکشن اس کے لیے یہ لڑیں کیوں گے۔ لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ریزسٹ کرتی ہے الیکشن کو؟ دیکھیں، ہم صرف ریزسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو پارلیمانی مدت ہے نا جی، اس کے لیے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے بڑی پارلیمان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، جنرل ضیاء الحق نے توڑیں، فاروق لغاری نے توڑیں، اور ایسے کئی جو اپسیٹ ہوئے جی۔ ہم چاہتے ہیں جی کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرتی رہے، باقی حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، ان کی تبدیلی سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ صحیح، تو پارلیمان کو مدت، اور یہ ایک پارلیمان بڑی کو اچھی اپنی آئینی روایت، مدت جو ہم ہے اس کو وہ تسلیم پوری کریں یا نہ کریں، لیکن ایک بڑی اچھی روایت یہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کر اب تک وزراء اعظم بھی تبدیل ہوتے رہے، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن پارلیمنٹ نے مدت پوری کی، وہ آپ اس کو پازیٹیو دیکھتے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا رول ہے۔ اس نے، انہوں نے بائیکاٹ کا روکتے رہے نواز شریف کو، بیچ میں آپ نے اس کے لیے بڑا رول پلے کیا۔ تو اب ہم دوبارہ آتے ہیں، کیا صحافت کے حوالے سے لاہور رنگ اب ماشاءاللہ 5 سال تو ہمارے ہو گئے، حسن مرتضیٰ جیسا سیاسی کارکن کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے، ہمیں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، لاہور رنگ بڑی اچھی اپنی صحافتی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، اور اس نے جو لاہور کا کلچر، جو لاہور کی پولیٹکس، جو لاہور کے گلی کوچوں کے ایشوز ہیں، گراس روٹ لیول پہ جا کے وہ سارے، جیسے مائرہ کا آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے ٹک ٹاک بن جاتے ہیں، تو وہ عوام میں جاتی ہے تو ٹک ٹاک بنتے ہیں نا جی۔ صحیح، تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور رنگ نے بڑا کام کیا ہے جی، اور ہم تو توقع کرتے ہیں ایسے چینل سے جی۔ آپ بریکنگ نکالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی دعاؤں کی، آپ کی محبتوں کی ہمیشہ سے ضرورت تھی، اور ہمیشہ رہے گی بھی۔ بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ آنے کے لیے، آپ کا، مائرہ آپ کا آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔